بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین، ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ معترض بھی ہوں، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں۔ دنیا کے عظیم انسانوں میں متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیب مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑھے جو اعلیٰ تہذیب یافتہ یا سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھیں۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں 570 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تب کی بات ہے جب مکہ فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا دقیانوسی گوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان پڑھ تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت میں بہتری پیدا ہوئی۔ تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے۔ وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں تھیں۔ انہی کے توسط سے آپ واحد خدائے مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 برس تھی، انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد ان سے اپنے فرشتے جبریل کے ذریعے سے ہم کلام ہے اور یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ 3 برس تک وہ اپنے قریبی اوضاع و اقربا میں اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے۔ قریب 613 عیسوی میں انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ انہیں ہم خیالوں کی معیت حاصل ہوئی تو مکہ کے با اختیار لوگوں نے ان کی ذات میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ 622 عیسوی میں وہ اپنی حفاظت جاں کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ کے شمال میں 200 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ وہاں انہیں ایک بڑے سیاستدان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس واقعہ کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واضح موڑ تھا۔ مکہ میں تو انہیں چند رفقا کی جمعیت حاصل تھی، مدینہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور وہ ایک مکمل فرما روا بن گئے۔ اگلے چند برسوں میں ان کے پیروکاروں میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ و مکہ کے بیچ چند جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام 630 عیسوی میں آپ کی فتح مندی اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا۔ اگلے 2.5 برسوں میں عرب قبائل مسرت سے اس نئے مذہب میں داخل ہوئے۔ 632 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزیرہ ہائے عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے۔ عرب کے بدو قبائل تندخو جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آباد وسیع بادشاہتوں کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں تھی۔ تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا۔ یہ واحد راست خدا پر ایمان لائے تھے۔ ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جزیرہ ہائے عرب کے شمال میں ساسانیوں کی نئی ایرانی سلطنت قائم تھی۔ شمال مغرب میں بازنطینی یا مشرقی سلطنت روما تھی، جو بہت مستحکم ریاست تھی۔ بلحاظ تعداد عرب افواج کا اپنے حریف سے کوئی جوڑ نہیں تھا۔ تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا، لیکن ان سلطنتوں پر ان عرب فوجوں نے پرجوش حملے کیے اور بڑی تیزی سے
میسوپوٹیما، شام اور فلسطین فتح کیے۔ 642 عیسوی میں مصر کو بازنطینی تسلط سے آزاد کروایا، جبکہ 637 میں جنگ قادسیہ اور 642 میں نہاوند کی جنگ میں ایرانی فوجوں کو تخت و تاراج کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ ابو بکر اور عمر بن خطاب کی قیادت میں ہونے والی ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفا نہ کیا، بلکہ 711 عیسوی تک عرب فوجیں شمالی افریقہ کے پار بحر اوقیانوس تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھیں۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور آبنائے جبر الالٹر کو عبور کر کے اسپین میں ویسی گوتھک حکومت پر قبضہ کیا۔ ایک دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو جائیں گے۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کی، وہاں بڑے پیمانے پر لوگ اس نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام کی تعلیمات کی تشکیل میں فعال تھے، بلکہ اس کے بنیادی اخلاقی ضوابط بھی بیان کیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کی اور اس کی مذہبی عبادات کی بھی توضیح کی، اور تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات میں، جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہیں تھی۔ آج منگولوں کے قبضہ میں صرف وہی علاقے ہیں جو چنگیز کے دور میں ان کے تسلط میں تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنوز مسلم ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔